حالہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع مٹیاری کا ایک شہر ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثہ ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ یہ شہر مغل دور میں مٹی کے برتنوں اور کپڑوں کی صنعت کے لیے جانا جاتا تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں حالہ تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ آج یہ اپنی روایتی دستکاری کے لیے جانا جاتا ہے اور ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ اس شہر میں کئی تاریخی مقامات بھی ہیں جن میں صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ اور حالہ باغ محل بھی شامل ہے۔ حالہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جو پاکستان کے سندھ کے ضلع مٹیاری میں واقع ہے۔ یہ قصبہ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ حالہ شہر کی بنیاد 16ویں صدی میں تالپور خاندان نے رکھی تھی جو اس وقت سندھ کے حکمران تھے۔ تالپور خاندان فنون اور ثقافت کی سرپرستی کے لیے جانا جاتا تھا اور اس دور میں حالہ ثقافتی سرگرمیوں کا ایک بڑا مرکز تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں حالہ تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ قصبہ تعلیم کا ایک بڑا مرکز بھی تھا۔ اس دوران کئی اسکول اور کالج قائم ہوئے۔ نوآبادیاتی دور کے بعد حالہ زراعت اور صنعت کے لیے ایک اہم مرکز بنا رہا۔ یہ قصبہ کئی تاریخی مقامات کا گھر بھی ہے جن میں حالہ قلعہ بھی شامل ہے جسے 18ویں صدی میں تالپور خاندان نے تعمیر کیا تھا۔ آج حالہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی 20,000 کے قریب ہے۔ یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور اپنی خوبصورت تاریخی یادگاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ زراعت اور صنعت کا ایک بڑا مرکز بھی ہے اور کئی اسکولوں اور کالجوں کا گھر ہے۔ حالہ ایک شہر ہے جو سندھ پاکستان کے ضلع مٹیاری میں واقع ہے۔ یہ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک طویل تاریخ ہے جو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ اس علاقے میں قدیم شہروں کے کھنڈرات اور نمونے ملے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حالہ قدیم دنیا میں تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ مغل دور میں حالہ زراعت اور دستکاری کا ایک بڑا مرکز تھا۔ مغلوں نے اس علاقے میں کئی یادگاریں اور مقبرے بنائے جن میں صوفی بزرگ سید محمد نور شاہ کا مقبرہ بھی شامل ہے۔ 19ویں صدی میں حالہ ٹیکسٹائل، خاص طور پر کپاس اور ریشم کی پیداوار کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ شہر مٹی کے برتنوں اور مٹی کے برتنوں کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں حالہ تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز تھا۔ شہر میں کئی اسکول اور کالج تھے اور یہ بہت سے فنکاروں اور دانشوروں کا گھر تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد حالہ پاکستان کا حصہ بن گیا اور اب بھی ثقافت اور تعلیم کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہ شہر اپنے روایتی دستکاریوں اور تہواروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے جیسے سید محمد نور شاہ کے عرس اور حالہ ہیریٹیج فیسٹیول۔ حالہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر۔ اس کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد جاٹوں، ایک ہندو قبیلے نے رکھی تھی جو 1000 قبل مسیح کے آس پاس اس علاقے سے ہجرت کر گئے تھے۔ 4ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ فارسیوں نے فتح کر لیا اور یہ شہر تجارت کا مرکز بن گیا۔ یہ شہر بدھ مت کا مرکز بھی تھا اور اس علاقے میں کئی قدیم بدھ خانقاہیں اور ستوپا ہیں۔ 8ویں صدی عیسوی میں عرب فاتحین اس خطے میں پہنچے اور اسلامی حکومت قائم کی۔ یہ شہر اسلامی ثقافت اور تعلیم کا مرکز بن گیا اور حالہ میں بہت سے مشہور علماء اور شاعر پیدا ہوئے۔ 16ویں صدی میں یہ شہر مغلوں نے فتح کر لیا اور فن اور ثقافت کا مرکز بن گیا۔ مغلوں نے شہر میں بہت سے خوبصورت محلات اور باغات تعمیر کیے اور یہ شہر اپنے بھرپور ٹیکسٹائل اور دستکاری کے لیے مشہور ہوا۔ 18ویں صدی میں انگریز اس خطے میں پہنچے اور اپنی حکومت قائم کی۔ یہ شہر برطانوی راج کے تحت ترقی کرتا رہا اور یہ تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ آج حالہ ایک بھرپور ثقافتی ورثہ کے ساتھ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے۔ یہ بہت سے تاریخی مقامات اور یادگاروں کا گھر ہے جن میں قدیم بدھ خانقاہیں اور ستوپا، مغل محلات اور باغات اور برطانوی دور کی عمارتیں شامل ہیں۔ یہ شہر اپنے بھرپور ٹیکسٹائل اور دستکاری کے لیے بھی جانا جاتا ہے
اور یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ حالہ ایک شہر ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع مٹیاری میں واقع ہے۔ اس کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ مغل دور میں حالہ تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ اپنے صوفی مزارات اور روحانی مراکز کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ یہ شہر کئی مدارس اور دینی مدارس کے ساتھ تعلیم و تعلم کا ایک بڑا مرکز بھی تھا۔ 19ویں صدی میں حالہ ٹیکسٹائل کی صنعت کا مرکز بن گیا۔ شہر میں بہت سی ٹیکسٹائل ملیں قائم ہوئیں۔ اس سے آبادی اور اقتصادی ترقی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں حالہ سالٹ پیٹر کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا جو بارود کی تیاری میں ایک اہم جز تھا۔ اس کی وجہ سے شہر میں نمکین کی کئی فیکٹریاں قائم ہوئیں۔ آج حالہ اپنے روایتی دستکاریوں کے لیے جانا جاتا ہے، بشمول مٹی کے برتن اور کپڑا۔ یہ ایک مشہور سیاحتی مقام بھی ہے جس میں کئی تاریخی مقامات اور یادگاریں ہیں، جن میں صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی کا مزار بھی شامل ہے۔ مجموعی طور پر حالہ کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس نے شہر کو متحرک اور متنوع جگہ بنا دیا ہے جو آج ہے۔ حالہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس شہر کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ یہ شہر قدیم زمانے میں ہلوارہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ قرون وسطیٰ میں حالہ پر مختلف خاندانوں نے حکومت کی، جن میں سومرہ، سما اور تالپور خاندان شامل ہیں۔ یہ ثقافت اور علم کا ایک اہم مرکز تھا۔ اس شہر میں بہت سے علماء اور شاعر رہتے تھے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں حالہ ٹیکسٹائل اور دستکاری کی پیداوار کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر تحریک آزادی کا ایک بڑا مرکز بھی تھا، جس میں بہت سے رہنما اور کارکنان نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد حالہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ شہر اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے اور ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ یہ زراعت کا ایک اہم مرکز بھی ہے۔ اس علاقے میں گنے، کپاس اور چاول جیسی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ حالہ ایک چھوٹا شہر ہے جو سندھ، پاکستان کے ضلع مٹیاری میں واقع ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شہر قدیم زمانے میں تجارت کا ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ مغل دور میں حالہ مٹی کے برتنوں کی صنعت کا ایک بڑا مرکز تھا اور اپنی خوبصورت مٹی کے برتنوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر تصوف اور اسلامی تعلیم کا ایک بڑا مرکز بھی تھا۔ اس علاقے میں کئی ممتاز صوفی بزرگ اور علماء مقیم تھے۔ 19ویں صدی میں حالہ برطانوی استعمار کے خلاف تحریک آزادی کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ شہر سندھی قوم پرست تحریک کا ایک بڑا مرکز بھی تھا، جس نے سندھی لوگوں کی ثقافتی اور لسانی شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ آج حالہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور روایتی مٹی کے برتنوں کی صنعت کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر ایک مشہور سیاحتی مقام بھی ہے جہاں کئی تاریخی اور مذہبی مقامات ہیں، جن میں صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی کا مقبرہ اور قلعہ حالہ بھی شامل ہے۔ حالہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع مٹیاری میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ شہر اپنی تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے اور ایک بھرپور ثقافتی ورثہ رکھتا ہے۔ حالہ شہر کی بنیاد تالپور خاندان نے رکھی تھی، جس نے 18ویں اور 19ویں صدی میں سندھ پر حکومت کی۔ تالپور ایک طاقتور خاندان تھے اور اپنی عسکری صلاحیتوں اور سیاسی ذہانت کے لیے مشہور تھے۔ وہ فن اور ثقافت کی سرپرستی کے لیے بھی جانے جاتے تھے، جس کی وجہ سے حالہ میں ایک بھرپور ثقافتی ورثے کی ترقی ہوئی۔ برطانوی راج کے دوران حالہ تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا اور یہ ٹیکسٹائل کی پیداوار کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ انگریزوں نے حالہ میں ایک چھاؤنی بھی قائم کی جو برطانوی ہندوستانی فوج کے لیے ایک فوجی اڈے کے طور پر کام کرتی تھی۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو حالہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ تب سے یہ شہر زراعت اور صنعت کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ آج حالہ اپنی کپاس اور گنے کی پیداوار کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر متعدد تاریخی یادگاروں اور نشانیوں کا گھر بھی ہے،
جیسے تالپور قلعہ اور میر غلام علی تالپور کا مقبرہ، جو سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات ہیں۔ مجموعی طور پر حالانکہ ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثہ ہے جو سندھ کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ شہر اپنی پوری تاریخ میں تجارت، زراعت اور صنعت کا ایک اہم مرکز رہا ہے، اور یہ آج بھی خطے کا ایک اہم شہر ہے۔ حالہ پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک قصبہ ہے۔ یہ حیدرآباد سے تقریباً 60 کلومیٹر مشرق میں مٹیاری ضلع میں واقع ہے۔ اس قصبے کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب، جو 2600 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک موجود تھی، نے اس خطے پر بڑا اثر ڈالا۔ یہ تہذیب اپنی جدید شہری منصوبہ بندی، نکاسی آب کے جدید نظام اور شاندار تعمیراتی کامیابیوں کے لیے مشہور تھی۔ حالہ غالباً اس تہذیب کا حصہ تھا اور تجارت کا ایک بڑا مرکز رہا ہوگا۔ مغل دور 1526-1858 کے دوران حالہ زراعت اور دستکاری کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ قصبہ ٹیکسٹائل، مٹی کے برتنوں اور دھاتی کاموں کی تیاری کے لیے جانا جاتا تھا۔ 19ویں صدی میں حالہ تعلیم کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ قصبہ متعدد مدارس اور اسکولوں کا گھر تھا اور حالہ سے بہت سے قابل ذکر علماء اور معلمین آئے تھے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور 1858-1947 کے دوران حالہ برطانوی حکمرانی کے خلاف مزاحمت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ بہت سے مقامی رہنما، جیسے میر غلام علی تالپور، نے برطانوی راج سے آزادی اور آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد حالہ تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز رہا۔ یہ قصبہ بہت سی تاریخی یادگاروں کا گھر ہے، جن میں صوفی بزرگوں کے مقبرے اور حالہ قلعہ بھی شامل ہے۔ آج حالہ متنوع آبادی کے ساتھ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے، اور یہ خطے کی ثقافتی اور اقتصادی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔